بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سربیا نے چائنا سے HQ-22 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پرچیز کیے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے سربیا سے کچھ T-55 ٹینکس جو ہیں وہ پرچیز کیے ہیں۔ اب T-55 ٹینکس اتنے پرانے ہو چکے ہوئے ہیں، پاکستان نے کتنے کو مہنگے یہ ٹینکس خرید لیے ہوں گے، لیکن پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ خبر آئی کہ سربیا نے چائنا سے یہ HQ-22 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پرچیز کیے ہیں۔ اب پاکستان کی خبر سے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن چائنا سے HQ-22 پرچیز کرنا ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ بتا دیتا ہے سربیا کے بارے میں۔ آلدو ہم اگر سربیا کے بارے میں بہت کچھ نہیں بھی جانتے تو اس ایک خبر سے ہمیں سربیا کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے کہ سربیا کس قسم کا ملک ہوگا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ سربیا جو ہے وہ ایک یورپین کنٹری ہے، یورپ کے اندر واقع ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ سربیا جو ہے وہ پہلے یوگوسلاویا کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی الائنمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ کیا اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ہے؟ کیا اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ نیٹو کنٹریز کے ساتھ ہے؟ اس کا اگر آپ کو نہ بھی پتا ہو تو یہ ایک خبر کہ سربیا نے پاکستان کو T-55 ٹینک سیل کیے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یہ خبر کہ سربیا نے چائنا سے HQ-22 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز پرچیز کیے ہیں، یہ آپ کو سربیا کی تھنکنگ، ان کی انٹرنل پالیٹکس، سربیا کی فورن پالیسی کے بارے میں آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ بتا دیتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کنٹریز بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے اندر نہیں چلتی، یہ چیز ہمیں بھی سوچنی پڑے گی۔ میں زیادہ تر جو ہے وہ پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کرتا، بلکہ بالکل ہی نہیں کرتا، لیکن پاکستان کو بھی یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ کنٹریز جو ہیں وہ اپنا فائدہ دیکھتی ہیں، اور ہمیں بھی یہ چیز جو ہے وہ اب دیکھنی پڑے گی۔ یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے، یہ آپ ایک یا دو دن کے اندر نہیں اپنے ڈیسیژنز لے سکتے۔ اب ہوا کچھ ایسے کہ رشیا کی جو یوکرین کے اوپر انویژن ہوئی ہے 2022 کے اندر، اس کے بعد سے سربیا کے اوپر نیٹو کنٹریز نے بہت زیادہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ پریشر کیوں ڈالنا شروع کر دیا آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب یہ کنٹری تھا نا یوگوسلاویا، اور یہ سربیا جو تھا یہ اس کا ایک حصہ تھا، تو اس وقت یوگوسلاویا جو تھا وہ ایسٹرن بلاک کا حصہ تھا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سوویت یونین کا حصہ تھا، اور سوویت یونین نے اپنی بہت سی جو فیکٹریز تھیں وہ یوگوسلاویا کے اندر بھی لگائی ہوئی تھیں، کیونکہ جب آپ ایک بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ ٹیکنالوجیکل ہیلپ مل جاتی ہے، نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے بلاک کے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ حصہ لینا پڑتا ہے۔ یوگوسلاویا نے بھی اس طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے اٹھائے سوویت یونین سے، اور سوویت یونین نے اپنی جو اسلحے کی بہت زیادہ انڈسٹری تھی وہ یوگوسلاویا کے اندر لگائی، یوگوسلاویا کے ساتھ بہت سی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو شیئر کیا، ٹرانسفر کیا، اور یوگوسلاویا اس وقت ایسا کنٹری بن گیا جس کے اندر رشین اسلحہ جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو گیا۔ اب جب سے یہ یوکرین کی جنگ لگی ہے نا، نیٹو کنٹریز نے سربیا کے اوپر ایک پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے جو تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ ان کو کم کر دیں۔ سربیا نے رشیا سے T-72 ٹینکس پرچیز کر رکھے ہیں، سربیا نے رشیا سے MiG-29 فائٹر جیٹس جو ہے وہ پرچیز کر رکھے ہیں، بلکہ رشیا کو یہ جو MiG-29 فائٹر جیٹس ہیں یہ رشیا اور بیلاروس سے ایڈ کی صورت میں ملے تھے۔ پھر اس کے علاوہ سربیا جو ہے وہ کچھ لمیٹڈ جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کر چکا ہے رشین ملٹری کے ساتھ، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سربیا جو ہے وہ بیسیکلی رشین بلاک کا حصہ تھا، اس کے تعلقات رشیا کے ساتھ کافی زیادہ بہتر تھے، اس وجہ سے اس نے چائنا سے یہ HQ-22 میزائل بیٹریز جو ہے وہ حاصل کی تھی، رشیا سے اس نے MiG-29 جہاز لیے تھے، T-72 ٹینکس لیے تھے، رشیا کے ساتھ وہ ملٹری ایکسرسائز کرتا رہا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا اور سربیا کے جو تعلقات تھے وہ کافی زیادہ بہتر تھے، لیکن جب جنگ لگ گئی تو اس کے بعد نیٹو کنٹریز نے سربیا کے اوپر پریشر ڈالا کہ آپ اپنے تعلقات رشیا کے ساتھ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کر دیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ سربیا نے چائنا سے کیوں یہ HQ-22 میزائل سسٹم جو ہے وہ پرچیز کیے تھے؟ بل اس کی بھی ریزن یہی تھی کہ سربیا کے اوپر نیٹو کنٹریز کا پریشر تھا، اور نیٹو کنٹریز یہ کہتی تھی کہ آپ رشیا سے یہ S-300 یا S-400 میزائل سسٹم پرچیز نہ کریں، کیونکہ اگر سربیا رشیا سے یہ S-300 یا S-400 میزائل سسٹم پرچیز کرتا تو سربیا کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ ہونا تھا، ویسٹرن کنٹریز نے سربیا کے ساتھ جو ٹریڈ تھی اس کو کم کر دینا تھا، سربیا کو بہت زیادہ فائنینشیل نقصان ہو جانا تھا، اس وجہ سے سربیا نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا اور وہ چائنا کی طرف چلا گیا۔ چائنا کی صورت میں بھی ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا، لیکن ان کے اوپر کوئی پابندیاں وغیرہ نہیں لگی، اور بیسٹ جو تھا جس کو چائنا سے کو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے، امریکہ کو پرابلم ہے، یورپین کنٹریز کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے، اور وہ چائنا کے ساتھ بڑی اچھی ٹریڈ کرتے ہیں، تو یورپین کنٹریز نے یہ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے سربیا نے یہ HQ-22 میزائل سسٹم جو ہے وہ چائنا سے پرچیز کیا۔ ایٹ لیسٹ ان کو یہ تسلی
تھی کہ سربیا نے رشیا سے کوئی ایسا سسٹم جو ہے وہ پرچیز نہیں کر لیا، لیکن یوکرین کی جنگ کے بعد سربیا کے اوپر پریشر بڑھ گیا اور سربیا سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ اگر آپ یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماسکو کے ساتھ اپنی جو ٹائز ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا۔ لیکن سربیا جو ہے اس نے پریشر برداشت کیا اور اس کے رشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور اس کے اس وقت یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ دیکھیں آپ امریکہ کو فی الوقت جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دیں، ہر ملک جو ہے وہ امریکہ کا اس طرح سے پریشر نہیں لیتا۔ امریکہ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ پریشر ہر ایک پہ ڈالے، لیکن بہت سی کنٹریز ہوتی ہیں وہ امریکہ کا پریشر نہیں لیتی۔ آپ ترکی کو دیکھ لیں، ترکی جو اس وقت نیٹو اتحاد کا حصہ ہے، اس کو اپنی ضرورت پڑی، اس نے رشیا سے اپنے لیے یہ S-400 میزائل سسٹم پرچیز کر لیا۔ اس وقت ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ یوکرین کے لیے اس وقت سربیا سے بہت سا اسلحہ جو ہے وہ پرچیز کر رہی ہیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یوگوسلاویا کے زمانے میں جب سوویت یونین نے بہت سی اپنے اسلحے کی فیکٹریز یوگوسلاویا میں لگائی تھیں اور وہ فیکٹریز آج بھی سربیا کے اندر موجود ہیں۔ یوگوسلاویا ٹوٹ گیا تو اس کے جو حصے ہوئے ان میں سے ایک کنٹری جو ہے وہ سربیا بھی نکل کے آیا، تو وہ جو فیکٹریز اس وقت یوگوسلاویا کے اندر لگی تھیں وہ آج بھی سربیا کے اندر موجود ہیں۔ تو ان فیکٹریز کے اندر سے یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ سربیا سے یوکرین کے لیے آج بھی اسلحہ بنوا کے پرچیز کر رہی ہیں، کیونکہ یوکرین کے پاس اس وقت جو زیادہ تر اسلحہ موجود ہے وہ تو سوویت ایرا کا پڑا ہوا ہے، اور سوویت ایرا کے اسلحے کے جو اس وقت آپ کو اسپیئر پارٹس وغیرہ چاہیے وہ آپ کو رشیا سے تو نہیں ملیں گے، وہ آپ کو اس وقت کی پرانی ایسٹرن بلاک کی کنٹری سے اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جو سربیا ہے یہ اس وقت یوکرین کو اسلحہ بنا کے بھی سیل کر رہا ہے، اور یہی سربیا جو ہے وہ چائنا سے HQ-22 میزائل سسٹمز بھی پرچیز کر رہا ہے، رشیا سے T-72 ٹینکس بھی پرچیز کر رہا ہے، اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ مل کے ملٹری ایکسرسائزز بھی کر رہا ہے، اور اس نے رشیا سے MiG-29 جہاز بھی پرچیز کر رکھے ہیں، اور ان MiG-29 جہازوں کے جو اسپیئر پارٹس وغیرہ ہیں وہ رشیا سے ہی لیتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سربیا جو ہے وہ صرف رشین بلاک کا حصہ بن جائے اور ساری باتیں رشیا کی ماننا شروع کر دے اور اپنی ٹریڈ باقی دوسری جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ختم کر دے۔ سربیا نے ایسا نہیں کیا، سربیا آج بھی اپنی ٹریڈ جو ہے وہ باقی یورپین کنٹریز کے ساتھ چلا رہا ہے، اس کے علاوہ وہ ان یورپین کنٹریز کو یوکرین کے لیے اسلحہ بھی سیل کر رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ سربیا مینج کر رہا ہے۔ کوسوو کے معاملے میں سربیا کو کچھ ڈپلومیٹک مدد کی ضرورت پڑی، سربیا نے کھلے عام امریکہ سے یہ کہا کہ ہم آپ کی یوکرین کے حوالے سے ہیلپ کر رہے ہیں، یوکرین کے لیے آپ کو جو اسلحہ چاہیے اس میں ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ ہماری ڈپلومیٹکلی کوسوو کے اوپر جو ہے وہ مدد کریں۔ اور امریکہ کو یہ مدد کرنی پڑی، امریکہ کو یوکرین کے لیے اسلحہ چاہیے جو کہ سربیا کے اندر تیار ہوتا ہے، سربیا کو ڈپلومیٹکلی ہو سکتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اپنے کسی بھی کیس کے حوالے سے امریکن مدد کی ضرورت پڑے، اس نے امریکن مدد وہاں سے حاصل کر لی۔ تو یہ تو آپ نے اپنی کنٹری کے لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ایک دوسری کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی پالیسی کے مطابق آپ ان سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ جب سربیا کے پریزیڈنٹ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کچھ اسلحہ تیار کر رہے ہیں اور وہ اسلحہ آپ یورپین کنٹریز کو سیل کر رہے ہیں، لیکن یورپین کنٹریز کو تو اس اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسلحہ جو ہے وہ اینڈ اپ ہو رہا ہے یوکرین کے اندر، اور یوکرینینز جو ہیں اس اسلحے سے رشینز کو مار رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ آپ کے پاس کوئی اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے کیا؟ میں اپنی کنٹری کے لیے ٹریڈ بند کر دوں، میں اسلحہ بنانا چھوڑ دوں، اس کو آگے سیل نہ کروں؟ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو جو سننے والا تھا وہ اس کا جو بھی مطلب نکالے، لیکن جو سربیا کے پریزیڈنٹ کی اپنی عوام ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سربیا اس طرح سے سوچتا ہے کہ ہم اپنی کنٹری کے اندر اسلحہ تیار کرتے ہیں، یورپین کنٹریز کو سیل کرتے ہیں، اور آگے وہ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ یوکرین کو دے دیتے ہیں، جس سے سربیا جو ہے اس کو کچھ پیسوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف اس نے اپنے تعلقات رشیا کے ساتھ بھی خراب نہیں کیے۔ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی کے تعلقات نیٹو کنٹریز کے ساتھ بھی ہیں اور رشیا کے ساتھ بھی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہوا ہے کہ کنٹریز جو ہیں وہ صرف اپنے فائدے کا سوچیں اور جو کام ان کے اپنے فائدے میں آتا ہے اس طرح سے اپنی پالیسیز کو بنائیں، نہ کہ باہر کی کسی کنٹری سے جو ہے وہ ڈکٹیشن لیں اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں۔ اگر آپ کو کسی بات میں فائدہ چائنا سے ہوتا ہے آپ کو چائنا سے فائدہ لینا چاہیے، اگر آپ کو فائدہ رشیا سے ہوتا ہے آپ کو رشیا سے فائدہ لینا چاہیے، اگر آپ کو کسی بات میں فائدہ امریکہ سے ہوتا ہے تو آپ کو ضرور امریکہ سے فائدہ لینا چاہیے، جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے آپ کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ سربیا کا ایک کیس جو ہے وہ میری نظروں کے سامنے سے گزرا، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ بھی آئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔